اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اپنے پرس پر یا اللہ یا سلام یا کریموں کا یہ ایک کوڈ بتائے گئے طریقے سے لگانے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات پیسے آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں مگر ٹھہرتے نہیں۔ دیکھیں، بہت سے بہن بھائیوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کا بٹوا ہمیشہ خالی رہتا ہے، چاہے جتنی بھی محنت کریں، جتنے بھی پیسے کمائیں، تھوڑے ہی دن گزرتے ہیں اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک انسان اپنے بٹوے میں پیسے ڈالتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، سوچتا ہے کہ اب اگلے 15 دن تو آرام سے گزر جائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ صرف 2-3 دن میں بٹوا پھر سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کی کمائی میں برکت نہ ہو تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں لیکن وہ زیادہ کام آئے، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی جائیں، پھر بھی کچھ بچ جائے۔ لیکن جب برکت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں مگر وہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی بے چینی رہتی ہے، ایک اداسی رہتی ہے، اور دل میں ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ پیسے کہاں گئے، کیسے ختم ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ برکت کیسے آتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیسے واپس لائی جائے؟ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا عمل جو بہت سادہ ہے مگر اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ ایک بار کر لیں، صرف ایک بار کریں، تو انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں ایسی برکت اور کشادگی پیدا ہو جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیسے آپ کے پرس سے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ جب چاہیں گے آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، اور سب سے بڑی بات جو کہ آپ کے غیر ضروری خرچے ہوتے ہیں، جو فضول خرچے ہوتے ہیں، وہ خود بخود رک جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، بہت ضروری بات، جو لوگ حرام یا ناجائز کمائی کھاتے ہیں، ان کے پیسوں میں کبھی بھی برکت نہیں آتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، آپ چاہے کتنے ہی عمل کر لیں، کتنے ہی وظائف پڑھ لیں، اگر آپ کی کمائی حرام ہے، غیر قانونی ہے، تو برکت نہیں آئے گی۔ حرام مال کے گھر جلدی خالی نہیں ہوتے، یعنی کہ جس گھر میں حرام کی کمائی آتی ہے وہ گھر جلدی خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، حرام مال ہمیشہ زوال لاتا ہے، تباہی لاتا ہے، بے برکتی لاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ تنگی میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ حلال کماتے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پھر بھی آپ تنگی میں ہے، پھر بھی آپ کے پیسے ٹھہرتے نہیں، تو پھر یہ عمل ضرور آزمائیں۔ یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے بزرگان دین نے استعمال کیا ہے۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیمات سے مخصوص ہے۔ اللہ کے اسم مبارک کی برکت ہے۔ سوچئے کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ کریم ہے، وہ سلام ہے۔ جب آپ اس کے ناموں کو اپنے پرس پر رکھتے ہیں، ان کا ورد کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، آپ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کے مال میں برکت آتی ہے۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کیا یہ مشکل ہے، کیا اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، بالکل بھی پیچیدگی نہیں۔ یہ اتنا آسان ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا اثر اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بس ایک شرط ہے، اور وہ ہے یقین۔ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیے، دنیا میں لوگ کتنے سارے طریقے آزماتے ہیں، کوئی یہاں جاتا ہے، کوئی وہاں جاتا ہے، لیکن اصل حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے اسما کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، کبھی فوری طور پر، کبھی تھوڑے وقت بعد، لیکن وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کے دل میں شاید یہ بات آ رہی ہے کہ آپ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟
کیا صرف ایک چھوٹے سے کاغذ سے برکت آ سکتی ہے؟ تو سنیے، یہ کاغذ نہیں، یہ اللہ کے نام ہے جو اس کاغذ پر لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کی عظمت ہے، اس کی صفاتی طاقت ہے۔ جب آپ اللہ کے ناموں کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کو اپنا محافظ بنا رہے ہیں، اپنا حافظ بنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کا محافظ بن جائے تو پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ خود اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے، اس کے دشمنوں سے اسے بچاتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون لاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف آپ کے پیسوں میں برکت لائے گا بلکہ آپ کی پوری زندگی میں ایک سکون، ایک اطمینان پیدا کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس کی پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے، گھر میں تناؤ رہتا ہے، رشتوں میں کشادگی آ جاتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، نیند ٹھیک سے نہیں آتی۔ لیکن جب اللہ کی برکت سے آپ کے پاس کیفیت ہو جائے، جب آپ کے پاس پیسے آپ کے کام آنے لگے تو آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، دل کو چین ملتا ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر رکھنی ہے۔ یہ بہت آسان سا، بہت سادہ سا، لیکن اثر بہت گہرا ہے۔ آپ کو صرف چند آسان سی چیزیں کرنا چاہیے اور تھوڑا سا وقت، بس اتنا ہی کہ سب سے پہلے آپ کو ایک سادہ کاغذ، سفید کاغذ لینا ہے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس عمل کو کس وقت کرنا چاہیے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ہر شے آپ کو بتائی جائے گی۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا، جو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کاغذ پر بتائے گئے طریقے سے اللہ کے یہ 3 نام اور اس کوڈ کا استعمال بتائے گئے طریقے سے کرے گا، بے شمار اسمود عمل ہے۔ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اب دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی آپ کو اس عمل کو کرنا پڑے، 4 سے 5 منٹ اس عمل کو دینا پڑے، تو آپ سمجھے کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ نے سفید کاغذ لے کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ بے وضو اس عمل کو نہیں کر سکتے، عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی۔ مرد عورت کے لیے پڑھ سکتا ہے، یعنی شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہن بھائی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بھائی بہن کے لیے۔ اس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کے شوہر کو نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ بے شمار محنت و مشقت کے باوجود آپ کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو ایک بار سفید کاغذ لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو کریں اور اس کاغذ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کوڈ کا استعمال کرنے کے بعد اپنے پاس کہاں رکھنا ہے، ایک ایک چیز آپ کو آخر میں بتائی جائے گی۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں وہاں سے رزق اور دولت کے خزانے آئیں گے، وہاں سے خوشخبری آئے گی، کامیابی آئے گی کہ آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اللہ سے مانگنا اتنا آسان ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور وضو ضرور کر لیں کیونکہ یہ ایک روحانی عمل ہے اور طہارت اس کی پہلی شرط ہے۔ جب آپ باوضو ہو جائیں تو ایک پاک جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، جہاں آپ کا دھیان نہ بھٹکے۔ اب 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کا دل پاک ہوتا ہے، آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ کے عمل میں قبولیت آتی ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو اپنے دل میں نیت کریں، نیت یہ کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے مال میں خیر ڈال دے اور میرے گھر سے فضول خرچی کو ختم فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ نیت آپ کے دل سے نکلنی چاہیے، سچی اور خالص ہونی چاہیے۔ اب آپ کو اس کاغذ پر 3 الفاظ لکھنے ہیں، 3 اسم مبارک۔ یہ وہ نام ہے جن میں اتنی برکت ہے،
اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلا نام ہے یا اللہ، دوسرا یا سلام اور تیسرا یا کریم۔ ان 3 ناموں کو آپ عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ اب اس سے پہلے آپ نے اللہ کی توجہ کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت کا سایہ پانے کے لیے اللہ کو اللہ کی صفت یا ربانہ سے پکارنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کاغذ پر یہ لکھ کر عمل کر لیں، لیکن وہ کامیابی کے راز کیوں نہیں بتائے جاتے کہ جس پر اللہ والے عمل کیا کرتے تھے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سفید کاغذ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا سے رب کو پکارنا ہے، صدائیں لگانی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ عرش الہی پر بیٹھے رب کو یا ربانا یا ربانا یا ربانا سے پکارتے ہیں، آہی لیتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا ربانا کی صدائیں لگا رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے یاد کر رہا ہے، تیری قربت پانا چاہتا ہے، صدائیں لگا رہا ہے، محتاج ہے، غربت کا مارا ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں، فرشتے آپ کی تمام حاجات کو، مرادوں کو، خواہشوں کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور جب آپ کی سفارش فرشتے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، آپ کی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے، پھر آپ ایک ہاتھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کو دوسرے ہاتھ میں عطا کر دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک دن کے عمل سے مل جاتا ہے۔ آپ نے یا ربانا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب توجہ کیجیے گا کہ جو کاغذ آپ کے پاس موجود ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس پر کسی بھی چیز کا نشان نہیں ہونا چاہیے، سفید کاغذ ہو۔ آپ ان 3 نام مبارک کو اردو میں لکھیں، عربی میں لکھیں، جس طرح آپ کو بہتر لکھتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے لکھنا اس طریقے سے ہے کہ لکھا ہوا واضح نظر آئے تاکہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب یہاں ایک خاص بات ہے کہ جو شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ ان 3 ناموں کے ساتھ آپ کو کچھ نمبر بھی لکھنے ہیں۔ یہ نمبر ہے 5، 6 اور 7۔ آپ ہر نام کے نیچے یا 7 میں یہ نمبر لکھ دیں، یا اللہ کے ساتھ 5، یا سلاموں کے ساتھ 6، اور یا کریموں کے ساتھ 7 یعنی 7۔ یہ نمبر لازمی لکھنے ہیں، کیونکہ ہر نمبر کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، ایک خاص برکت ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ لکھ لیں تو اس کاغذ کو اچھی طرح دیکھ لیں، دل میں اللہ کو یاد کریں، اس سے دعا کریں کہ اے اللہ، اس کاغذ میں تو نے اپنے نام لکھوائے ہیں، اب اس میں اپنی برکت ڈال دے، اس میں اپنا نور ڈال دے۔ یہ دعا خاموشی سے بھی کر سکتے ہیں، دل ہی دل میں۔ اللہ تو دل کی بات جانتا ہے، اس سے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس کاغذ کو چھوٹا سا موڑ لیں، احتیاط سے لپیٹ لیں، اس طرح کہ یہ خراب نہ ہو، پھٹ نہ جائے، میلا نہ ہو جائے، آپ سے گم نہ ہو جائے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی پلاسٹک کی تھیلی میں یا کسی چھوٹے سے لفافے میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اب اسے اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں کب اور کہاں کیسے رکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کاغذ آپ کے پیسوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اب دیکھیے کہ جب تک یہ کاغذ آپ کے پرس میں رہے گا آپ کے پیسوں میں ایک عجیب قسم کی برکت رہے گی۔ آپ خرچ کریں گے لیکن پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، اور پھر بھی آپ کے پاس کچھ پیسے بچ جایا کریں گے۔ یہ اللہ کی کرامت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے آپ کی مدد فرمائے گا جن کا آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کسی غیر متوقع طور پر پیسے آ جائیں گے، کبھی کوئی پرانا قرض واپس کر جائے گا، کبھی کسی چیز کی قیمت میں کمی آ جائے گی،
اور سب سے اہم بات، آپ کے گھر غیر ضروری خرچے بند ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو فضول خرچے ہوتے تھے وہ خود بخود رک جائیں گے۔ آپ کا دل کسی بیکار چیز کو خریدنے کو دل نہیں کرے گا، صرف وہی خرچ ہوگا جو آپ کی حقیقی ضرورت کا ہے، جو واقعی ضروری ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے جو آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کو صحیح راستے پر لگاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جادو ٹونا نہیں ہے کہ آپ نے کاغذ رکھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اصل چیز آپ کا یقین ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ سچے دل سے یہ عمل کریں گے، اگر آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے اعمال کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کا یقین کیسا تھا؟ آپ نے دل سے کیا تھا یا صرف ایک رسم کی طرح؟ اللہ تو دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کی نیت خالص ہے، تو اللہ ضرور آپ کی سنتا ہے۔ اور ایک بات اور، یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو صبر بھی رکھنا ہوگا۔ فوری طور پر کوئی معجزہ نہیں ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کے پیسے ٹھہرنے لگیں گے، آپ کی پریشانیاں کم ہونے لگیں گی، آپ کے دل میں سکون آنے لگے گا۔ تو یہ ہے وہ سادہ سا طریقہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں ایسی طاقت ہے، ایسی برکت ہے کہ اگر آپ نے ایک بار بھی سچے دل سے اس کا سہارا لیا تو آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کو رزق بھی دے گا اور آپ کے دل میں سکون بھی۔ تو وہ آپ کے مال میں برکت بھی ڈالے گا، آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف یہ کافی ہے، تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ کافی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ آپ کی زندگی میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، آپ کو حلال کمانا چاہیے، نماز باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ یہ عمل ایک حربہ ہے، ایک وسیلہ ہے، لیکن اصل بنیاد آپ کی نیکی ہے، آپ کا تقویٰ ہے۔ اور وہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو دیں تو آپ دوسروں کو بھی دیں۔ جب آپ کے پیسوں میں برکت آئے، جب آپ کی تنگی دور ہو، تو یہاں مت بھولیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مشکلات میں ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ بانٹیں، کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ عمل صرف آپ کے لیے نہیں، یہ آپ کے پورے گھر کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے اور آپ کے خاندان کے لیے ہے۔ جب آپ کے گھر میں برکت آئے گی تو سب کو فائدہ ہوگا، آپ کے بچے خوش ہوں گے، آپ کی بیوی کو سکون ملے گا، آپ کے والدین کو تسلی ہوگی۔ برکت صرف پیسوں میں نہیں آتی، برکت پوری زندگی میں آتی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کاغذ کتنے دن تک رکھنا ہے، تو میں کہوں گا کہ جب تک چاہیں رکھیں، جب تک یہ صاف ستھرا ہے، جب تک آپ کے پاس محفوظ رہے، تب تک اس کی برکت جاری رہے گی۔ اگر کبھی یہ پرانا ہو جائے، خراب ہو جائے، تو آپ نیا بنا سکتے ہیں، لیکن پرانے کاغذ کو بے ادبی سے مت پھینکیں، اسے کسی صاف جگہ پر دفن کر دیں یا پانی میں بہا دیں۔ ہر گھر کا فرد الگ الگ اپنے کے لیے یہ کاغذ کا تعویذ بنائے۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹا ہے تو بیٹا اپنے لیے خود بنائے، شوہر بنائے، ماں اپنے بٹوے میں الگ سے رکھے۔ ہر فرد اپنے پرس یا بٹوے میں یہ کاغذ بتائے گئے طریقے سے لکھ کر الگ الگ رکھے، تاکہ آپ کے گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں، اگر تو آپ یہ طاقتور عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں تو شاید آپ کو مایوسی ہو، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں، تو پھر اللہ ضرور آپ کی سنے گا۔ دیکھیے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیوں اس سے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم فخر کے لیے چاہتے ہیں یا ضرورت کے لیے؟ کیا ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے چاہتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ یہ سب باتیں اہم ہیں، بہت اہم ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں تو اپنی دعاؤں میں بھی صبر اور شکر کو شامل کریں۔ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، تو نے مجھے دے دیا ہے، اس پر شکر ہے، جو نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ رویہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور خاص بتاتا ہوں کہ جب آپ اس عمل کو کریں تو اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ یہ کوئی راز نہیں ہے جسے چھپانا چاہیے،
یہ تو اللہ کی رحمت ہے جسے بانٹنا چاہیے۔ جتنے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی اللہ خوش ہوگا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر مزید رحمت نازل کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ اس میں مبارک بتائے گئے طریقے سے لکھنے ہیں، اور ان کے ساتھ جو جو نمبر بتایا ہے وہ نمبر بھی لازمی لکھنا ہے، اور اس کاغذ کو بند کر کے اپنے پرس میں رکھنے سے پہلے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار ان ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اور توجہ دھیان خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے یعنی کہ یا اللہ کے ساتھ کون سا نمبر لکھنا ہے، یا سلاموں کے ساتھ کون سا نمبر لکھنا ہے، یا کریموں کے ساتھ کون سا نمبر لکھنا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اب آپ نے ان کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان 3 ناموں کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخر میں قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کاغذ کو کہاں اور کس طرح رکھنا ہے۔ اب آپ نے جو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، اس سورت کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس سورت کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل وقت میں پیش کیا۔ جب ان کے حبیب پر مشکل وقت تھا، لوگ طعنے کستے تھے، اللہ نے اپنے حبیب پر یہ سورت نازل فرمائی اور کہا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، اور اس سورت پر پڑھنے والے کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب آپ اگر رزق کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا رزق بند ہو چکا ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس ایک قرآنی سورت کو، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اس کاغذ پر پھونک مارتے ہی آپ پر موجود جتنی بھی بندشیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی دوبارہ آپ کے کاروبار میں بندش لگائے گا، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، آپ کے رشتوں میں بندش لگائے گا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کرنے کی کوشش کرے گا، اس سورت مبارکہ کو کاغذ پر پڑھنے سے جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کاش اس وظیفے کو پہلے پڑھ لیتے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود بھی فائدہ کریں اور دوسروں کا بھی سوچیں، منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اب اس قرآنی سورت مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھ کر اس کاغذ پر پھونک مارنی ہے، اور کاغذ کو آپ نے مرد حضرات اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، گھر کے تمام افراد اپنے اپنے پرس میں رکھیں، یا دکان یا گھر کے جہاں پیسہ اپنی مطلب کہ ضرورت کی اشیاء رکھتے ہیں، اپنے زیورات رکھتے ہیں، وہاں پر اس کاغذ کو رکھیں۔ اب کاغذ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ کاغذ آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی رہیں گی، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ رہے گا، آپ کے گھر میں اللہ کی برکت موجود رہے گی۔ اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کے لکھے ہوئے کو اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کو بھی اس کا برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔